میں فیصل آباد میں رکشہ چلاتا ہوں۔ تقریباً 25 سال کی خاتون کی آنکھیں 20 روپے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ میری بچپن کی ٹیچر تھی، انتہائی باپردہ، خوبصورت اور ایم اے پاس۔ اس نے ابھی درد بھری کہانی کچھ یوں سنائی۔ میری شادی کو تیسرا سال تھا، زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے پہاڑ سر پر اٹھا لیا، مجھے لگا کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میرے میاں نے بہت سمجھایا کہ اس لڑکی کا رزق بھی اللہ ہمیں دے گا اور وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ لڑکی بہت مجبور اور لاوارث ہے، مگر میں نے ایک نہ سنی اور میں نے اسے طلاق دلوا کر ہی چھوڑا۔ ٹھیک 3 مہینے بعد میرا خاوند ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ میری گود میں ایک بچی تھی، اسے لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ زندگی میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی سوتن کو طلاق دلوائی تھی۔ اب میں اپنی اس بہن سے زیادہ مجبور تھی اور نکاح کی خواہش بھی دل میں تھی، لیکن کوئی بھی معیاری رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ فارغ ہونے کی وجہ سے اسلام کا بھی بخوبی مطالعہ کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اسلام ثواب سے ہٹ کر ایک معاشرتی ضرورت لگا۔ میرے تایا زاد بھائی گورنمنٹ ملازم تھے، وہ مجھ سے نکاح کر کے سہارا دے سکتے تھے، مگر وہ اپنے گھر میں مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ شادی شدہ تھے اور اس کی بیوی ظاہر ہے معمول کے مطابق رکاوٹ بنتی۔ مجھے پہلی بار اپنا تایا زاد بھائی قصوروار نظر آیا جب اس نے بزدلانہ بہانہ کیا کہ اسے دوسری شادی کی ضرورت نہیں۔ ابھی میں بہت خوبصورت تھی، امید کر رہی تھی کہ شاید کوئی کنوارا رشتہ ہی مل جائے۔ ایک تہجد گزار مجھ سے کچھ سال بڑے کزن نے مجھ سے نکاح کی حامی بھری، مگر اس کی والدہ نے مجھ پر بیوگی جیسا جرم تھوپ کر دیا۔ میں سوچتی تھی کہ بیوہ ہونے میں میرا کیا قصور ہے۔ گھر میں میرے دل سے پہلی مرتبہ معاشرے کی بربادی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں کہ میں معاشرے کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک سے زیادہ نکاح مرد کی نہیں عورت کی بھی ضرورت ہے۔ میں بہت پریشان تھی، میری عمر بھی اب 40 سال ہو گئی تھی، ابھی میں نکاح کی خواہش تھی۔ ہمارے محلے میں ایک تاجر نے بیواؤں کے لیے ماہانہ راشن کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام بھی لکھ لیا اور میرے گھر راشن بھیجنا شروع کیا۔ وہ روتے روتے کہنے لگی کہ بیوہ یا مطلقہ کو بہت زیادہ مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے مردوں کو کسی سے نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ خدا کی قسم، ایک بیوہ یا مطلقہ کو کم از کم 50 سال تک مرد کی ضرورت پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ اپنی عزت کی خاطر کسی سے بات نہیں کرتی اور بہت سی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب میری بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی، اس کی بھی شادی کرنا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی شادی میں کسی مرد سے کروں اور اس کو نصیحت کروں کہ کبھی اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع نہیں کرنا، تاکہ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں جو میں نے اپنے شوہر سے اپنی سوتن کو طلاق دلوا کر تھی۔ آخر میں ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی مجبور اور بے سہارا عورت کو صرف مالی مدد نہ کریں بلکہ نکاح میں لے کر ان کی مدد کریں۔ اگر ایک لاوارث اور بیوہ کو اللہ نے ہی پیٹ لگایا ہے تو شہوت کا جذبہ بھی اسی اللہ نے لگایا ہے۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ جن کی بہنیں بیوہ ہیں ان کا نکاح کریں اور ان کی صرف مالی مدد نہ کریں۔ نکاح سے مالی اور جسمانی دونوں مدد ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں دوسری شادی میں رکاوٹ خود عورتیں بنی ہوئی ہیں اور ایسا کر کے عورتوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، وہ قیامت والے دن اس کا جواب دہ ہوں گے۔